اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرمنل جو کیسز ہوتے ہیں ان کے کیا مراحل ہوتے ہیں، کس طرح کرمنل کیسز جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ کس طرح ان پہ کارروائی کرتی ہیں۔ کرمنل کیسز کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ایف آئی آر کروانا ضروری، کوئی بھی جرم ہو تو اس پہ ایف آئی آر کروانا ضروری ہوتا ہے۔ ایف آئی آر کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ قانون میں وہ جرم جو کہ قابل دست اندازی ہیں تو ان پہ جو ہے ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ اگر جرم جو ہے وہ قابل دست اندازی نہیں ہوں گے تو اس پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی، تو اس پہ جو ہے وہ 155 کی جو ہے سی آر پی سی کی کارروائی ہوگی۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے کہ قابل دست اندازی اور ناقابل دست اندازی جرائم کون سے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے، الگ سے کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کیونکہ ہم جو مراحل ہیں، یہ کرمنل کیسز کے جو سٹیجز ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس حوالے سے ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلے ایف آئی آر جب ہو جاتی ہے تو وہ ایف آئی آر کے بعد جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن کی سٹیج شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ تفتیش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تفتیش میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملزم جو ہے وہ گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے۔ تفتیش کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لاء میں یہ ہے کہ کلیکشن آف ایویڈنس۔ تفتیش کے دوران جو تفتیشی افسر ہے وہ شہادت کلیکٹ کرتا ہے جس ملزم کے خلاف کوئی الزامات جو لگے ہوتے ہیں، اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کے خلاف یہ جو الزام لگایا گیا ہے یہ کس حد تک صحیح ہے، اور اس الزام کے بابت جو ہے وہ مدعی جو ہے وہ کون سے گواہان پیش کرتا ہے اور کون سے ڈاکومنٹس پیش کرتا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو ملزم ہے جس کے خلاف الزام لگایا گیا ہے یہ گناہ گار ہے۔ اور اسی طرح سے ملزم جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کی اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی۔ یہ تفتیش میں یہ جو ہے یہ اس انداز میں اس کی کارروائی تفتیش میں ہوتی ہے۔ جب تفتیش مکمل ہو جاتی ہے، آئدر وے، اگر اس میں ملزم بے شک گناہ گار ہو یا بے گناہ ہو، تو پھر جو ہے وہ تفتیشی افسر جو ہوتا ہے وہ ایس ایچ او کی ریکمنڈیشن سے وہ چلان جو ہے، اس کو چلان کہتے ہیں، 173 سی آر پی سی کی رپورٹ جو ہے اس کو عرف عام میں چلان کہتے ہیں، تو یہ عدالت میں پیش کر دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب چلان جو ہے 173 سی آر پی سی کی رپورٹ جب عدالت میں پیش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تفتیش کا جو سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پولیس کا تفتیشی کا کام ختم ہو جاتا ہے، پھر اب عدالت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی چلان عدالت میں پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ چلان کے وہ سبمٹ ہونے کا ایک پروسیس ہے کہ یہ تھرو جو ہے وہ اس میں پروسیکیوٹر پیش ہوتا ہے۔ یہ جو تفتیشی افسر ہوتا ہے یہ چلان جو ہے وہ پروسیکیوشن برانچ میں جمع کرواتے ہیں اور پروسیکیوشن برانچ والے اس کو ایگزامن کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی اس میں تو تفتیش میں کوئی اگر ڈیفیشنسی ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جس پہ اعتراض لگایا جا سکتا ہے تو وہ اعتراض لگا کر وہ واپس کر دیتے ہیں تاکہ یہ ڈیفیشنسی دور کر کے لائیں، اور اگر وہ تفتیش مکمل صحیح طور پہ ہوئی ہو تو چلان کو پاس کر کے وہ عدالت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے جو کہ چلان کو پیش کرنے کا پروسیس ہوتا ہے۔ اب جی عدالت کا جب کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جب عدالت کے پاس چلان آتا ہے تو عدالت جو ہے وہ کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہیں، بیانات جو ہیں وہ ملزم کو اس کی کاپیاں فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے قانون کے مطابق، جیسا کہ جو گواہان کے دوران تفتیش جو ہے وہ جو گواہان کے بیانات لکھے ہوتے ہیں زیر دفعہ 161 سی آر پی سی ان کی، یا اگر 164 سی آر پی سی کا اگر کوئی سٹیٹمنٹ ہے، یا جو تفتیشی پہلے دن جب موقع پہ جاتا ہے تو سائٹ انسپیکشن کرتا ہے تو انسپیکشن نوٹ اگر کوئی بناتا ہے تو اس کی کاپیز جو ہیں یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ملزم کو ہے وہ عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چلان آنے کے بعد ملزم کو 7 دن کے اندر اندر یہ ڈاکومنٹس فراہم کر دے۔ ان ڈاکومنٹس فراہم کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو پتہ چل جائے کہ میرے خلاف وربلی کون سے گواہ آئے ہیں، کن گواہان نے میرے خلاف جو ہے وہ بیانات دیے ہوئے ہیں دوران تفتیش، اور کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میرے خلاف جو ہے پیش ہوئے ہوئے ہیں، تاکہ ملزم کو پتہ چل جائے کہ یہ شہادت میرے خلاف دوران تفتیش آئی ہے۔ اس کے بعد جب ملزم کو کاغذات دے دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس جب ملزم کو فراہم کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ملزم پہ فرد جرم عائد
کیا جاتا ہے۔ فرد جرم سے مراد یہ ہوتا ہے جی کہ عدالت جو ہے وہ جو بھی اس پہ جرم لگا ہوتا ہے اس کو ملزم جو ہے وہ فارملی جو ہے ملزم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے، وہ سارے ایلیگیشن اس کو بتائے جاتے ہیں اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس ایلیگیشن کو ایڈمٹ کرتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں، ان ایلیگیشنز کو، ان الزامات کو آپ مانتے ہیں یا اس کو آپ رد کرتے ہیں۔ تو اگر ملزم ان کو مان لے تو اس سٹیج پہ عدالت جو ہے وہ ملزم کو سزا بھی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ جو ہے اس کو شو کاز نوٹس کرتی ہے کہ کیوں نہ آپ کے اس ایڈمیشن پہ آپ کو سزا دے دی جائے۔ تو عدالت اگر سمجھتی ہے کہ اس کو وہ جو ہے اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ صحیح طور پہ ہوا ہے تو اس کو سزا دے سکتی ہے۔ اگر وہ ایڈمیشن نہ کرے تو پھر فردر آگے کارروائی چلتی ہے۔ اگر جی ملزم جو ہے دوسرا جو ہے اس میں صورتحال ہوتی ہے کہ اگر ملزم انکار کر دے کہ میں نے کوئی اس میں فرد جرم میں اگر ملزم انکار کر دے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ ایویڈنس کے لیے۔ پھر جو ہے جب ملزم پیش ہوتا ہے، یہ بات کہ اگر تو ملزم جب عدالت میں پیش ہو جاتا ہے، اگر تو ملزم بیہائنڈ دی بار ہے تو وہ پھر عدالت سے وہ جیل سے ملزم جو ہے ہر طرح پیشی پہ آتا ہے۔ تو اگر وہ ملزم جو ہے وہ بیل آؤٹ ہے تو پھر ملزم کو ویسے عدالت نوٹس کرتی ہے، جب چلان پیش ہو جاتا ہے تو ملزم کو بلانے کے لیے پہلے نوٹس کرتی ہے، جب ملزم حاضر ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ جو ملزم حاضر ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے تو پھر اس کو کاپیاں وغیرہ تقسیم کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر بیہائنڈ دا بار ہو تو پھر ملزم کو صرف کاپیاں وہ دے دی جاتی ہیں اور اس میں پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ جب دستاویزات بھی دے دی جاتی ہیں، فرد جرم بھی لگ جاتا ہے تو تیسری سٹیج یہ آ جاتی ہے کہ پھر ایویڈنس شروع ہو جاتی ہے۔ پروسیکیوشن کو یہ کہا جاتا ہے، مدعی کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی شہادت لے کے آئے۔ وہ گواہان جو ہیں وہ جو چلان میں لکھے ہوتے ہیں مدعی نے، جو ایف آئی آر میں لکھے ہوتے ہیں گواہان، وہ مدعی جو ہے گواہان لے کے آتا ہے۔ گواہان اس کے شہادت کرانے کے بعد جب وہ گواہان اپنے کروا لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس اگر وہ کو پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کو موقع دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی مدعی کی شہادت مکمل ہو جاتی ہے۔ جب مدعی کی شہادت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ملزم کی باری آتی ہے۔ ملزم کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائے۔ ملزم کے بیان کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ملزم کا بیان جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ملزم کا بیان جو ہے وہ نارملی انڈر سیکشن 342 CRPC ہوتا ہے، یہ وداؤٹ اوتھ ہوتا ہے کہ ملزم اپنے بتا دے کہ جی جو ملزم کا جو ایلیگیشن جو لگے ہیں وہ سارے ملزم کو بتائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو شہادت آئی ہوتی ہے وہ بھی شہادت ساری ملزم کو بتائی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ شہادت آئی ہے۔ وہ سارے جو ہے وہ جو پارٹس جو ہیں ایویڈنس کے وہ پٹ کیے جاتے ہیں ملزم پہ اور اس سے اس کا جواب لیا جاتا ہے۔ یہ قانوناً ضروری ہوتا ہے۔ اور ملزم اگر وہاں پہ ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی ملزم نے کہا ہوتا ہے کیونکہ فرض جرم میں اس نے ڈینائی کیا ہوتا ہے تو اس میں وہ سارا ڈینائی کرتا ہے، اور اگر وہ کوئی اس میں کسی سوال کا جواب دینا چاہے کہ اس میں ایک اسپیسیفک کوسچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کیس کیوں بنایا گیا ہے، وہ ایک بڑا اہم کوسچن ہوتا ہے جس کا ملزم کو ان ڈیٹیل جواب دینا ہوتا ہے اور ریزنیبل جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، عدالتیں کل اس بات کو دیکھتی ہیں کہ ملزم کا یہ جو جواب ہے کہ کیا یہ واقعی اپیل ٹو ریزن ہے کہ نہیں، کہ واقعی یہ ملزم صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ وہ بڑا ایک اہم کوسچن ہوتا ہے جو کہ ملزم کو سوچ سمجھ کے اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ دوسرا ملزم کا بیان جو میں نے کہا جی کہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے جی 340 CRPC کے 340 جو ہے وہ اس کے تحت وہ ملزم جو ہے آن اوتھ وہ بیان دے سکتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نارملی اگر جب ملزم 342 کا بیان دیتا ہے کیونکہ وداؤٹ اوتھ ہوتا ہے تو ملزم پہ کراس ایگزامینیشن کرنا ضروری نہیں ہوتا، نہ ہی کیا جاتا ہے۔ اور اگر ملزم 340 کا بیان دے گا زیر دفعہ، اور اگر ملزم زیر دفعہ 340 بیان دے گا تو کیونکہ وہ آن اوتھ ہوتا ہے تو اس پہ کراس ایگزامینیشن کیا جاتا ہے۔ تو پھر ملزم جو ہے اس کے بعد اگر ملزم جو ہے ملزم کے بیان کے بعد ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اپنی شہادت میں آپ کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو ملزم کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی گواہ پیش کرنا چاہتا ہے تو گواہ بھی پیش کر سکتا ہے، اگر وہ کوئی ڈاکومنٹس پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈاکومنٹس بھی پیش کر سکتا ہے۔ اب جب ڈاکومنٹس آپ کے اس کے پیش ہو جاتے ہیں یا وہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں، اس کے بعد جو ہے جب ملزم کی شہادت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اس پہ بحث ہوتی ہے۔ دلائل کے لیے عدالت جو ہے وہ ایک ڈیٹ دے دیتی ہے، پھر اس پہ دلائل ہوتے ہیں اور دلائل کے بعد جو ہے وہ عدالت اپنے کیس کا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ تو یہ تھے جی مراحل، جو کرمنل ٹرائل جو ہے اس کے مراحل جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔